الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة وبشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، کہ دنیا منزل نہیں ایک سفر ہے، کہ دنیا منزل نہیں ایک سفر ہے، اور ہماری منزل تو قبر ہے. محترم حضرات، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام اور میری پردہ نشین ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے. اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد والی منزلیں بھی آسان ہوں گی، لیکن اگر قبر کی منزل سخت ہو گئی تو بعد کی منزل اور بھی زیادہ سخت ہوں گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے تھے کہ ریش مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی. لوگوں نے ان سے کہا، آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جنت کے ثواب اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر آپ اس پر اس قدر نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، فإن نجا منه فما بعده السير منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کی منزل اس سے کئی زیادہ آسان ہوں گی، لیکن اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کا مرحلہ اس سے کئی زیادہ سخت ہوگا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه، کہ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں فتنہ قبر کا ذکر کیا اور اس طرح بیان کیا کہ لوگ دھارے مار مار کر رونے لگے، اور اس قدر قرآن برپا ہوا کہ میں بات نہیں سمجھ سکی کہ کیا معاملہ ہے. جب سکون ہوا تو میں نے اپنے قریب ایک آدمی سے پوچھا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. اس نے جواب دیا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنة الدجال، کہ میری جانب وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ فتنہ دجال سے پہلے فتنہ قبر میں مبتلا کیے جاؤ گے. میرے محترم ماؤں اور عزیز بہنوں، کوئی دین ایسا نہیں گزرتا کہ جب قبر یہ نہ کہتی ہو، میں بگائنی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مزدوروں کا گھر ہوں. جب بندہ مومن دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا مبارک ہو. میری پشت پر جو لوگ چلتے تھے ان میں تو مجھے سب سے محبوب تھا. آج جب تو میرے سپرد کیا گیا ہے کہ دیکھنا میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں. اس کے بعد حد نگاہ تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. لہذا لیکن فاسق و فاجر یا کافر بندہ جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہو. میری پشت پر جو لوگ چلتے تھے ان میں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ مقبول تھا. آج جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو دیکھ
اس کے بعد قبر اس مردہ کو اس طرح کھینچتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں اور اس پر 70 اژدہے اور دوسری روایت کے مطابق 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے اگر ایک بھی زمین پر پھوک مار دے تو قیامت تک زمین پر کچھ نہ ہوگا، وہ اژدہے اسے مسلسل ڈستے رہتے ہیں اور قیامت تک ڈستے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یعنی نیک بندوں کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور بدکاروں کے لیے دوزخ کا گڑھا۔ اب یہ انسانوں پر منحصر ہے کہ وہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتی ہے نہ دوزخ کا گڑھا۔ قبر بذات خود نہ جنت کا باغ ہے نہ دوزخ کا گڑھا، انسان کا عمل ہی اپنی قبر کو جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا بناتا ہے۔ نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری، نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کے فرشتے رشوت بھی نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہے، ان میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ مردے سے 3 سوالات کرتے ہیں، من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لی محمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اگر نیک بندہ